سب سے پہلے تو یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ تو آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ یہ ویڈیو آپ حضرات نے دیکھا، یہ ویڈیو ہے ہمارے ملک پاکستان کی، اور کوئی پرانی ویڈیو نہیں ہے، کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رات کو تراویح کے ٹائم یہ واقعہ پیش آیا ہے ایک مسجد کا۔ اس مسجد میں لوگ تراویح بھی پڑھ رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، اور یہاں پر بچے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے۔ یہاں پر ہمارے جو تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، وہ رات کو اسی مدرسے پر حملہ کیا، مسجد پر حملہ کیا، مسجد کی بے حرمتی بھی کی، قرآن کی بے حرمتی بھی کی، اور ساتھ ساتھ طلباء پر بھی تشدد کیا، استادوں پر بھی تشدد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ہمارا اسلامی ملک ہے؟ اور پھر ابھی جو یہ حکومت ختم ہوئی ہے، تو ریاستی مدینہ بنانے جو چلے تھے، تو کیا یہ ریاستی مدینہ بنا دیا انہوں نے؟ کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے ملک میں الحمدللہ عدالتی نظام ہے، اور بہت سارے معزز ادارے بھی ہیں، اور ہمارے ملک کی ایک آئین ہے، کوئی لاوارث ملک نہیں ہے۔ یہاں پر ایک قانون ہے، وہ ہر کسی کے لیے ہے۔ اگر عدالت ہمارے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو تب بھی ہمیں اس کو منظور کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، اور اگر وہ ہمارے حق میں دیتی ہے تو تب بھی ہمیں ان کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہ صورتحال جو اب ملک کی بڑھ رہی ہے، یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور انتہائی خطرناک بھی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں اس قسم کی ایک جماعت کی تربیت ہو کہ وہ علماء کا دشمن بنایا جائے، مدارس مساجد کا دشمن بنایا جائے، مسجدوں کی بے حرمتی پر لگایا جائے، علماء کو جگہ جگہ شہید کرنے پر لگایا جائے، تو مجھے آپ لوگ یہ جواب دیجئے کہ کیا یہ ہمارا ملک اسلامی ملک رہ سکتا ہے؟ یہ تو کبھی نہیں رہ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں۔ آپ لوگ اسکرین پہ یہ ویڈیو بھی دیکھیں کہ ہمارے معزز ادارے ہمارے سروں کے تاج ہے، ہم انتہائی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ انہی اداروں کی وجہ سے ہمارا ملک الحمدللہ محفوظ ہے، دشمن کی شر سے محفوظ ہے۔ دشمن ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے ادارے الحمدللہ بارڈروں پر ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اس ملک میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمارے اداروں کی سربراہوں کا اس قسم کی بے عزتی کرتا ہے،
اور اس قسم کی نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے تو مجھے تو خود اس پر انتہائی افسوس ہے، اور آپ لوگ بھی یہ سنیں اور دیکھیں۔ تو کیا ہمارے یہ معزز ادارے جو ہے وہ اس قسم کے عناصر کو کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ ان کو تو یہ چاہیے کہ اس قسم کے لوگ فوراً اس کو گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دیا جائے تاکہ وہ ایسی زبان استعمال نہ کرے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ نشر کرتا ہوں، آپ لوگ اسکرین پہ یہ ویڈیو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جن کا بنیاد ایسا رکھا ہے کہ جو مساجد پر بھی وار کرتے ہیں، مدارس پر بھی وار کرتے ہیں، علماء پر بھی وار کرتے ہیں، اور ہمارے معزز اداروں کے ساتھ اس قسم کے وہ سلوک کرتے ہیں، اس قسم کی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، آپ لوگ دیکھیں، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا۔ پاکستان نہ منم آرمی نہ منم اس نہ منم کورا وقت دا د پاکستان موږ آزاد نه یو، موږ بیا علماء ته ورغلو، موږ آزاد ملک علماء ته نه ورځو، دغه پاکستان یې ډمې نه منم پاکستان بس نه زما دلته کې مړ شم، دلته کې سعودي عرب کې نه درځم بس کما تا سپانسي خو عمران خان په سر ملاویږي که نه سپانسي در راکړي سپانسي، خو زه بیا هم نه منم، هېڅ نه منم. باجوه ته ووایه باجوه څه به در باندې کوم. تو معزز سامعین، یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا. تو یہ اس قسم کے لوگ ہمارے ملک میں ہیں، تو ایسے لوگوں کا صفایا کرنا ضروری ہے. تو میں ایک پیغام ہمارے معزز اداروں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے لیے انتہائی معزز ہیں. اس وقت جو ملک میں ماحول بنایا جا رہا ہے، تو اگر یہ ماحول لگاتار اسی طریقے سے آگے چلتا رہا تو یہ انتہائی مشکل حالات پیدا کر لے گا. کیوں؟ میرا اپنا ذاتی رائے ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہمارے مدارس کا، مساجد کا دشمن بنایا گیا ہے، علماء کا دشمن بنایا گیا ہے، اور وہ قرآن کی بے عزتی کرتے ہیں، علماء کی بے عزتی کرتے ہیں، مساجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، علماء پر تشدد کرتے ہیں، علماء کو شہید کرنا چاہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ اگر ہمارے قائد محترم نے یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ مساجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور جو لوگ علماء کی بے حرمتی کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور نبی کی سنت کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور یہ بھی آپ لوگوں کو یہ بات میں بتانا چاہوں کہ وہاں پر طالب علموں سے اور استادوں کی داڑھیوں کو نوچا گیا اور ان کی داڑھیوں کو کاٹا گیا، تو کیا یہ ہمارا ملک یہ اجازت، اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے؟ اور ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو کون اجازت دیتا ہے؟ اور کن لوگوں نے ان کی سرپرستی کی ہے اور کن لوگوں نے ان کو ایسے ماحول میں لایا ہے؟ یہ وہ لوگ ان کے ذمہ دار ہے. تو میں یہ اپنا میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدارا ایسے حرکتوں سے باز آ جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ ملک خانہ جنگی کی طرف چلی جائے. تو یہ یاد رکھنا کہ اسلام، قرآن، علم، مساجد، مدارس، اس پر جان قربان کرنے والے ایسے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں کہ اگر ان کو اشارہ دیا گیا تو یہ یاد رکھنا کہ تم لوگوں کی یہاں پر تم لوگوں کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. ایسا طوفان برپا ہوگا کہ تم لوگوں کو کسی جگہ پہ بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی، نہ تمہارے باجے رہیں گے اور نہ تمہاری بانسریاں رہے گی. انہی کو ایسا سیلاب آئے گا کہ انہوں کو ساتھ اپنے ساتھ ان کو بہا کے لے جائے گا. تو میرے یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے شروعات ایسے کام سے کیا ہے کہ وہ انتہائی گھٹیا حرکتیں اور انتہائی اسلام کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی. ان پر
جو ان کی سربراہی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ فی الفور جن لوگوں نے یہ حرکات کیے ہیں تو اس کو فوراً گرفتار کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دیا جائے۔ اگر یہ لوگ ان کی سربراہی کر رہے ہیں اور انہیں کو ایسے ماحول میں دھکیلنا چاہتے ہیں تو یہ دن عنقریب آنے والا ہے کہ پھر دمادم مست قلندر ہوگا، پھر ایسے لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، پھر یہ چھپیں گے بھی لیکن ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور ان کو نکال کر باہر پھینکیں گے۔ تو یہ مؤدبانہ گزارش ہے میرا کہ ہمارے معزز ادارے جو ہے وہ اس پر فی الفور ایکشن لے کہ ایسے عناصر کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک موڑ پر لے کر جانے والے لوگ ہیں، اور یہ ہمارے ملک کی معیشت کو نہیں چاہتے، ہمارے ملک کی ترقی کو نہیں چاہتے۔ اگر ہمارے ملک کی ترقی کو چاہتے تو یہ لوگ آرام سے بیٹھ جاتے، الیکشن کا انتظار کرتے، جس دن الیکشن آتا، ووٹنگ ہوتی، یہ لوگ جیت جاتے تو دوبارہ اپنا حکومت چلاتے۔ لیکن اگر یہ طریقہ کار ہے تو یہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور اس کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ یہ انتہائی خطرناک موڑ پر لے جائیں گے کہ پھر کوئی کنٹرول میں نہیں آئے گا، پھر کنٹرول کرنا بھی چاہیں گے تو پھر کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ اس قسم کی واقعات جو انہوں نے شروع کیا ہے یہ بالکل برداشت نہیں ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ جمعیت علماء اسلام جب سے انہوں نے 15 ملین مارچ کی ہے، الحمدللہ بہت بڑے بڑے جلسے کیے، لیکن کسی کو آج تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ روزمرہ زندگی، کاروبار وہ چلتا رہا، گاڑیاں چلتی رہی، دکانیں بند نہیں تھے، دکانیں چلتے رہے، لوگوں کا کاروبار چلتا رہا، اور ساتھ میں یہ ملین مارچ بھی چلتا رہا۔ جو لاکھوں لوگوں کا مجمع جب ایک طرف چل پڑتا ہے تو ایک سمندر کی طرح لگتا ہے، لیکن کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور ان کو احتجاجی کال دینے والے یہ یاد رکھے کہ ایسا جو ماحول تم لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے یہ ملک کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی کرسی کے لیے ہے، اور اس کو کنٹرول کیا جائے، نہیں بہت خطرناک حالات بن جائیں گے۔ میری یہ میسج ہے اور ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ خدا را ہمارے مسجدوں کو نہیں چھیڑو، علماء کی پگڑیوں کو نہیں چھیڑو، اور نبی کی سنت کو نہیں چھیڑو، ورنہ یہ لوگ پھر جب اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے جب نکل آئیں گے تو پھر یہ اپنے جان مال کو نہیں دیکھیں گے، پھر یہ اپنے جان مال کو نہیں دیکھیں گے اور اپنے جانیں بھی قربان کریں گے اور اپنی مال بھی قربان کریں گے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، میرا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے اور یہ جو ہے نا باز آ جائے ایسے حرکتوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔